اور وہ ثبوت ہے وہ خاتون جو حق خطیب کی اپنی ویڈیوز میں موجود ہے، حق خطیب کے اپنے یوٹیوب چینل پر، حق خطیب کے اپنے فیس بک پیج پر حق خطیب کے ساتھ اس خاتون کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں حق خطیب نام کا فتنہ یہ والا ڈرامہ کر کے اس خاتون کے منہ سے کیلیں برآمد کر رہا ہے، اس خاتون کے منہ سے زنجیریں برآمد کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کی ذرا ایک جھلک دیکھیں، اور یہ خاتون آج کے اس ویلاگ میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو یہ رانگ نمبر ہے۔ وہ کیل برآمد کر رہا ہے۔ اب وہ عورت کی دیکھیں اتنا موٹا لوہے کا پیس اس کے منہ سے نکلتا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو ویڈیوز میں دکھائے جا رہے ہیں نیلز وغیرہ یعنی کیل وغیرہ اور جو لوہا وغیرہ وہ بھی فریش ہوتا ہے، یعنی ابھی منہ میں دبا کے لے کر آئے ہوتے ہیں۔ وہ جو شعبدہ بازی وہ کرتے ہیں، اس طرح کی شعبدہ بازی کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام سے وہ ہزاروں لاکھوں روپے لکھ لیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر دعا مانگنے یا پھونک مانگنے سے کچھ چیز ہو جاتی ہے تو ہم جو گراؤنڈ ریئلٹیز میں جو چیزیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے ڈاکٹر کیوں بیٹھے اور سرجن کیوں بیٹھے؟ یہ حق خطیب سرکار کو بھی میری طرف سے چیلنج مل جائے کہ حق خطیب سرکار جو پھونکے مارتے ہیں تو یہ خود جب بیمار ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے؟ اور اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ 11 سال سے سویا نہیں ہوں، اور 11 سال سے نہ سونے والا شخص کو بندہ چیلنج کرتے کہ ہاں جی آپ 3 دن کی لیے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا، جیسا کہ مسٹر بیس نے چیلنج کیا تھا نا 7 دن ایک کمرے میں بند ہونے والا، آپ کی کیمرے سے نگرانی کی جائے گی، آپ نے 3 دن تک جا کے دکھانا، 3-4 دن تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناظرین، آپ سب لوگوں کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ایک بابا ہے پاکستان میں جو ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں کے پیسوں سے لے کر سکتا ہے، اور ہر کام کرنے کا وہ پیسہ لیتا ہے، حالانکہ وہ پھونک مار کے فری میں کر دیتا ہے۔ میری مراد حق خطیب سرکار سے ہے۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے ان کے بارے میں چند حقائق، اور وہ کس طرح اتنے فیمس ہوئے اور وہ کیا کیا چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم یوتھ کو موٹیویشن دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے دھندے کی طرف آ کے، کیونکہ رئیس فلم کا ایک ڈائلاگ تھا، وہ کہتے ہیں شاہ رخ خان کو اس کی ماں کہتی ہے دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور دھرم سے بڑا کوئی دھندا نہیں ہوتا، یعنی مذہب سے بڑا کوئی دھندا نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی یوتھ کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں کی طرف آئیں اور اس طرح کی چیزیں سیکھیں، کیونکہ یہ جو ٹیلنٹ ہے، یہ ٹیلنٹ آپ دیکھیے کہ صرف پاکستان میں نہیں انڈیا میں بڑا مشہور ہے۔ آپ کو یہاں پاکستان میں درباروں کی جو پیسہ جو آتا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ عوام دے رہی ہے، اور اس سے دربار والوں کا خرچہ چل رہا ہے۔ اور وہ پیسہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہماری آسان کرے گا۔ تو آپ دیکھ لیجیے انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی پنڈت آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نا بابا جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نا اگر آپ ہماری مشکل آسان کر سکتے ہیں، سونا نکال سکتے ہیں، تو ہم سے کیوں چندہ لے رہے ہیں؟ سونا نکالو ویسے ہی۔ تو حق خطیب سرکار کی بھی یہی مثال ہے۔ حق خطیب سرکار یہ کرتا ہے، وہ اپنی آڈینس کو، اس نے فیک آڈینس بنائی ہوئی ہے ایک طرح کی، اور 150 لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ اب 150 لوگوں کو جمع کر کے اس نے ہر ایک کی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سید اقرار الحسن صاحب نے جو انٹرویو کیا تھا اس عورت کے ساتھ، وہ عورت جو ہے آپ دیکھ لیجیے وہ حق خطیب کی سرکار کی جو ہے ممبر کمیٹی کا حصہ تھی۔ تو آپ دیکھ لیجیے کہ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں گے جو مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، تصوف کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجیے کہ سب سے پہلے تو فیک آڈینس ہونی چاہیے آپ کے پاس، جو آپ کو پتہ ہو، تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں آپ لوگ کتنے ریچ ہیں، آپ لوگ کتنے فیمس ہیں، اور واقعی لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے ہیں۔ آپ اس طرح میڈیکل ڈاکٹر بن سکتے ہیں، اور
آپ لوگوں کو پروموشن کے لیے ایک طرح لوگ رکھے ہوتے ہیں وہ. تو وہاں پہ جو کیل وغیرہ لوہا وغیرہ نکال رہے ہیں, بندہ پوچھے کہ یہ تم کس لیے کر رہے ہو, لوہا وغیرہ کیوں نکال رہے ہو؟ آدمی کے اندر کیا لوہا ہے؟ آئرن تو ہے نا آدمی کے اندر, لیکن وہ والا آئرن نہیں ہے. وہ کیل برآمد کر رہے ہیں. اب وہ عورت کی دیکھیے اتنا موٹا لوہے کا پیس اس کے منہ سے نکلتا ہے. اب یہ کیا ہے لوہے کا پیس منہ سے نکالنا؟ اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو ویڈیوز میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں نیلز وغیرہ, یعنی کیل وغیرہ اور جو لوہا وغیرہ, وہ ابھی فریش ہوتا ہے, یعنی ابھی منہ میں دبا کے لے کر آئے ہوتے ہیں. وہ جو شعبدہ بازی وہ کرتے ہیں, اس طرح کی شعبدہ بازی کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور عوام سے وہ ہزاروں لاکھوں روپے لوٹ لیتے ہیں. تو آپ لوگ خود بتائیں کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کہ کون ہے جو اضطراب میں جو گھرے ہوئے شخص ہے اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اگر کوئی اور الہ ہے تو اس کے پاس جاؤ. ہاں, کیونکہ اگر دعا مانگنے یا پھونک مارنے سے کچھ چیز ہو جاتی ہے تو ہم جو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو چیزیں ہیں وہ سمجھنے کے لیے ڈاکٹر کیوں بیٹھے اور سرجن کیوں بیٹھے. یہ حق خطیب سرکار کو بھی میری طرف سے چیلنج مل جائے کہ حق خطیب سرکار جو پھونکے مارتے ہیں تو یہ خود جب بیمار ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے؟ اور اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ 11 سال سے سویا نہیں ہوں, اور 11 سال سے نہ سونے والا شخص کوئی بندہ چیلنج کر دے کہ ہاں جی آپ 3 دن کے لیے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا, جیسا کہ مسٹر بیس نے ایک چیلنج کیا تھا نا 7 دن ایک کمرے میں بند ہونے والا. آپ کی کیمرے سے نگرانی کی جائے گی, آپ نے 3 دن تک جاگ کے دکھانا ہے, 3-4 دن تک, تو خود ہی اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ 3-4 دن تک بغیر جاگے کون بندہ رہ سکتا ہے. اور ایک اور بات, آخری بات میں کرنا چاہوں گا, وہ بھی اس لیے کہ جو ہماری جو پڑھی لکھی عوام جو ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز وغیرہ کی فیسز بہت زیادہ ہیں, اسکولز پرائیویٹ زیادہ ہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں جو پڑھائی ہے وہ نام نہاد جو پڑھائی ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کے جو افسران ہیں وہ اور جو گورنمنٹ اسکول کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں وہ اپنی مرضی ہے ان کی, اور اس سے اوپر جو پرنسپل بیٹھا ہے اس نے بھی تنخواہ لینی ہے, اسکول والوں نے بھی تنخواہ لینی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پڑھے لکھے ہوں بھی تب بھی وہاں پہ سسٹم اتنا ایڈیکویٹ ہی رہتا ہے. حق خطیب سرکار نے بھی جو ہے یوٹیوب پلیٹ فارم کو اپنی ایک کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس نے شہرت حاصل کی, اور آپ دیکھ لیجئے ایک بھی چیلنج یہ حق خطیب سرکار پورا نہیں کر پایا. تو خود ہی لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے.